محترم ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دن پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد فاروق پروانیہ سے بول رہا ہوں. جی فاروق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا جاتا ہے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. اللہ سلامت رکھے, ہم آپ کی خدمت قدر کرتے ہیں. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی کا ایک ہی آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غلاف کعبہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس پہ غلاف چڑھایا جاتا تھا کہ یا بعد میں چڑھانا شروع ہوا ہے؟ اگر بعد میں چڑھانا شروع ہوا ہے تو کب شروع ہوئے؟ میرے یہ دو سوال ہیں. جی جی ایک اور کالر ہوں کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا حال ہے؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آصف فیضان سے بول رہا ہوں. جی آصف صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقلید کے متعلق چار ائماؤں کو جو کوئی بھی فالو کرے گا اس میں کوئی غیر ہے یا پھر اگر ہر امتی جو ہے اجتہاد کرنے لگ گیا تو پھر مسئلے اور بڑھ جائیں گے. تو کیا یہ چار ائمہ میں سے کسی ایک کو اگر فالو کرتے ہیں تو اس میں کچھ غلط؟ بہت بہت شکریہ آصف صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم شاہد بول رہے ہیں منگب سے. جی شاہد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھنے جیسے سنت میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی پیچھے سے آ کے میرے میں لگ گیا فرض نماز سمجھ کے, اس وقت میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری سوال ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ فیملی والے ہیں تو پردیش میں ہم لوگ وائف کو وداؤٹ کتنا دن رہ سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں کیا کیسا ہی ہے؟ بہت بہت شکریہ, اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پھوپھی اور بھانجی کا ایک ساتھ نکاح کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت تو نہیں ہے, البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ ایک بندہ خالہ کو اور بھانجی کو اور پھوپھی یا بھتیجی کو ایک ساتھ جمع کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لہذا کسی بھی صورت میں خالہ اور بھانجی یا پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ شادی میں جمع نہیں کر سکتے, یعنی ایک ساتھ دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. ایک اور بھائی پوچھتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے حوالے سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بدلہ جاتا تھا, اور کیا اگر نہیں تھا تو کیا اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے؟ کعبہ نہایت ہی مقدس گھر ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس کے بارے میں ایسے نصوص ملتے ہیں کہ اس کی تعظیم کی گئی ہے اور تاریخ کے ہر دور میں اس پہ غلاف چڑھایا گیا ہے. لہذا اس کو کسی صورت میں بھی بدعت نہیں کہا جا سکتا, اور آج بھی الحمدللہ اس کی خدمت کی جاتی ہے. باضابطہ خادم الحرمین کی طرف سے اس کا اہتمام ہوتا ہے, تو اس کو کسی بھی صورت میں غلط نہیں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب, کہ یہ اس لیے کہ جو لوگ بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے. آصف صاحب پوچھتے ہیں کہ چار اماموں میں سے کسی ایک کو اگر کوئی آدمی فالو کرتا ہے تو کیا یہ عیب کی بات ہے؟ دیکھیں, ایک مسلمان کا اسوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو معیار بنائے زندگی کے ہر مرحلے میں. اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس بات کا اختیار نہیں رہ جاتا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اس معاملے میں اپنا اختیار جمائے. نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا تو اس کو سراخوں پر رکھنا چاہیے. یہ ہے ایک مومن کا طریقہ. البتہ چار اماموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سارے ائمہ نے دین کی خدمت کی ہے, ان سارے ائمہ کا احترام کرنا چاہیے, ان سارے ائمہ کی عزت کرنی چاہیے. اور آپ کے علم کے لیے یہ چار ائمہ ہی نہیں تھے بلکہ ایسے بہت سارے ائمہ تھے جن کے علم کی قدر نہیں کی گئی یا ان کے علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا گیا, جس کی وجہ سے ان کا جو فقہ ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکا.
برکیف بعد میں یہ 4 ائمہ مشہور ہوئے. ان 4 ائمہ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ان کی عزت ہونی چاہیے, ان کا احترام ہونا چاہیے, ان کی تقدیر ہونی چاہیے. البتہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان 4 ائمہ میں سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی سے پاک صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, آپ کے بعد کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لہذا معیار ہونا چاہیے قرآن اور حدیث. اگر کوئی آدمی کسی امام کی تقلید کرتا ہے, امام مالک کی تقلید کرتا ہے, امام شافعی کی تقلید کرتا ہے, امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہے, یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے, تو اس ناحیہ سے اس بات کی گنجائش ہے کہ ان کی تقلید کرے, لیکن اس کا معیار ہو قرآن اور حدیث. اگر امام مالک کا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو حدیث کو اختیار کرے, امام شافعی کا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو حدیث اختیار کرے, امام احمد بن حنبل کا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو حدیث کو اختیار کرے. یہ اسوہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. ایک اور کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں قرآن سے کی تلاوت کرتے ہیں جو گھر میں اگر کوئی غلط پڑھتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ غلط پڑھ رہے, تھوڑا سدھار کے پڑھو, تو اس میں زبردست پیش کی غلطی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح پڑھ مانی ہو, تو کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں؟ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مبین بات کر رہا ہوں مقبولہ سے. جی مبین صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایک تو مولانا صاحب, اگر ایک آدمی پہلے 3-4 مرتبہ عمرہ کر چکا ہے اور وہ پھر سر منڈوانا ضروری ہے یا بال کٹوا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رات کو آدمی 1-2 بجے ڈیوٹی سے آ کے سوتا ہے, صبح فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا, تو قضا کر کے پڑھ سکتا ہے روزانہ یا جماعت کے ساتھ افضل ہے؟ بہت شکریہ جی. بس یہ تو بہت بہت شکریہ. شاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ سنت نماز ہم ادا کر رہے تھے, اسی بیچ میں ایک آدمی آ کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے میرے ساتھ جماعت بنا لیا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ اگر اپنی نیت بدل لیں کہ آپ امامت کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز سنت ہی رہے گی اور ان کی فرض نماز ہو جائے گی, اور اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے. شاہد صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پردیس میں رہتا ہے اپنے بیوی بچوں سے دور, تو کتنے دنوں تک رہنے کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ اگر اپنے اہل خانہ سے اجازت لے کر کے وہ پردیس گیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جائز طریقے سے حلال کمائی جمع کر سکے, اور اس کے اہل خانہ نے اس کو اجازت دی ہے, اس کی ماں نے اس کو اجازت دیا ہے, اس کی بیوی نے اس کو اجازت دیا ہے, تو اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے کہ کتنے دنوں تک وہ رہ سکتا ہے. ہاں, ایک بندے کو چاہیے کہ مادہ پرست نہ بنے, جب بھی موقع ملے وہ اپنے گھر جائے اور اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرے. البتہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ 1 سال رہ جائے, 2 سال بھی رہ سکتا ہے, لیکن جیسا کہ کہا کہ جب بھی موقع ملتا ہے اس کو چھٹی لے کر کے گھر جانا چاہیے. ہاں, اگر بیوی کا مطالبہ ہے کہ وہ گھر آ جائے, اس کی والدہ کا مطالبہ ہے کہ وہ گھر آ جائے, تو ایسی صورت میں اس کو پلان کر کے گھر لوٹ کے آ جانا چاہیے. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی آدمی کر رہا ہے اور وہاں پر ہم موجود ہیں, وہ غلطی کرتا ہے, تو کیا ہم اس کی تصحیح کر سکتے ہیں؟ اور اگر تصحیح کرتے ہیں تو اس کو خراب لگتا ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, قرآن کریم کی تلاوت ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. البتہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے پڑھنے کی تو اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, کہ قرآن کریم کا ماہر اچھے انداز میں پڑھنے والا کہ بزرگ ترین فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران, جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. تو اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا ہے پھر بھی وہ پڑھتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو یا پڑھنے میں اٹکتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اس پر اس کو دوہرا اجر ملے گا. البتہ اگر غلطی ہوتی ہے اور کوئی تنبیہ کر دیتا ہے تو اس تنبیہ کو مانتے ہوئے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ صحیح نہیں کرتا ہے اور اسی غلطی پڑھتا رہتا ہے تو گنہگار ہوگا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1-2 مرتبہ عمرہ کر چکا ہے اور پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو بال مڈانا ہوگا؟ دیکھیں, اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سفر میں ایک ہی عمرہ کرے.
لیکن اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد بھی دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس بات کی بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ حل جا کر کے احرام باندھ کر کے پھر آئے اور عمرہ کر لے. البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا جائے. تو اگر کسی آدمی نے دوسرا عمرہ کیا تو پہلے وہ بال کو ہلکا سا کٹوا لے, پھر دوسرے بار وہ بال مڑوا سکتا ہے. البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا ہی بہتر طریقہ ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تاخیر سے اٹھتا ہے اور اس کی عادت ہے کہ دیر رات سوتا ہے اور 7-8 بجے جگتا ہے تو کیا اسے فجر کی نماز اسی وقت ادا کرنا چاہیے؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک طالب علم نے پوچھا کہ میں طالب علم ہوں اور ہمیشہ میری عادت بن گئی ہوئی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جگتا ہوں کیونکہ دیر رات تک میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے مجدد ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر کفر کا اندیشہ ہے کیونکہ تم ہمیشہ اپنی عادت بنا چکے ہو کہ نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہو, سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے حوالے سے بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. اگر نماز وقت سے بے وقت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس وقت ایک بندہ اس کو ادا کر لے گا, لیکن بے وقت کرنا یہ بہت بڑے جرم کا کام ہے. اور خاص طور پر اس کی عادت بنا لے کہ ایک آدمی نماز کو ہمیشہ فجر کا وقت ہے, فجر کے وقت سے ٹال کر کے دوسرے وقت میں نماز پڑھے, یہ خدشہ ہے اس کے اوپر کفر کا حکم لاگو ہو جائے. برکیف اس کی عادت بن گئی ہوئی ہے تو اس کو پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ نماز وقت پر فرض ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے وہ نماز نہیں پڑھ سکا ہے اور جگتا ہے تو پہلی ہی فرصت میں اس نماز کی ادائیگی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک. کوئی آدمی نماز سے سویا رہ گیا یا اس کو یاد آ جائے تو بھول گیا تھا, یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ اسی وقت اس کی ادائیگی کرے. لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر آپ ڈیوٹی میں ہیں وہیں پر اسی جگہ پر کچھ وقت نکال کر کے آپ نماز ادا کر لیں. اگر آپ کی نماز کبھی کبھار قضا ہو جاتی ہے تو چلے گا, لیکن عادت بنا لینا جائز نہیں ہے, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جیسی بھی ڈیوٹی رہے, جیسے بھی تقاضے رہیں, لیکن نماز کو ہمیشہ کے لیے ٹال مٹول کر کے پڑھنا اور اپنی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. یہ روایت اصل میں ضعیف ہے. ہاں, کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور اگر بسم اللہ کہنا کوئی آدمی بھول جائے تو یاد آنے پر کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ وآخرہ. ایک سوال ہے کہ دستار بندی کا کیا حکم ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ مدارس اور جامعات سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کے سروں پر عمامے باندھے جاتے ہیں یا پگڑی باندھی جاتی ہے, اسی کو دستار بندی کہتے ہیں. اس میں باضابطہ جلسے منعقد ہوتے ہیں تو اس میں شرعی ناحیہ سے اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی. محمد جلال الدین صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے ایک دوست نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے, اس کے پاس 15 سال کا ایک بیٹا ہے. اس نے ان کو آج میسیج میں ابو جان لکھا ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں بچے کو اگر وہ ابو جان کہتا ہے تو روکوں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ بیوہ سے شادی کی ہے آپ نے اور اس کے بچے کو قبول کیا ہے, یہ نہایت ہی اہم کام ہے اور اس کام کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمارے سماج کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے. دوسرے نمبر پر
یاد رکھیں کہ بچے کا باپ وہی ہوگا جس کے نطفہ سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ادعوہم لآبائہم کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. لہذا اگر کوئی آدمی کسی بچے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے, اس کو لے پالک بنا لیتا ہے یا اس کی پرورش کرتا ہے, تو پرورش کرنے کی وجہ سے, لے پالک بنانے کی وجہ سے بھی اس کا بیٹا نہیں بن سکتا. بیٹا اسی کا رہے گا جس کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عام عادت کے مطابق اگر بچہ پکارنے کے لیے کسی کو ابو جان کہتا ہے یا اپنی ماں کے شوہر کو ابو جان کہہ دیا ہے, بشرطے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا باپ فلاں ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے سماج میں بھی اس بات کی عادت پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے چچا کو ابو جان کہتے ہیں یا اس طرح سے اپنے قریبی لوگوں کو ابو کہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا کہا جا سکتا ہے, عادت کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے. البتہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا فلاں باپ ہے اور اسی کی طرف وہ نسبت بھی کرے. ایک کے بھائی اکبر صاحب ہیں, پوچھتے ہیں کہ سرکاری ٹیچر ہے جس کی تنخواہ صرف 5,000 ہے, بچوں پر خرچ کرنے کے لیے سرکاری فنڈ آتا ہے, تو بچوں پر خرچ کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے کیا وہ ٹیچر اپنی ذات پر استعمال کر سکتا ہے؟ ٹیچر نے نوکری حاصل کی ہے, سرکار سے معاہدہ کے ساتھ ایسا کیا ہے, لہذا اس کی جتنی تنخواہ طے کی گئی ہے اسی کا وہ مستحق ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اوفوا بالعقود, وعدوں کو پورا کرو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلمون علی شروطہم کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں. لہذا باقی پیسے اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ خیانت ہوگی, یہ دھوکہ ہوگا. اور ہمارے نبی کی حدیث ہے من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به, کہ ہر وہ گوشت جو حرام پیسے سے پلتا ہے اس کے لیے آگ میں جلنا زیادہ مناسب ہے. لہذا ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے, اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب چکانا ہے. وہاں پر ہم سے پوچھا جائے گا. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ مفلس تو وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا. چنانچہ دعوے داروں کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی. جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ ان پر تھوپ دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. محترم سامعین, ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.